حي على الفلاح. وقل رب زدني علما. جلال الدین صاحب نے پوچھا ہے کہ میری دادی کی وفات ہو گئی ہے، میرے والد اور میرے چچا سب کے سب مل کر کے ان کو ثواب پہنچانے کے لیے ایک دن غریبوں کو بلا کر کھانا کھلانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کون سا ایسا عمل کیا جائے جس کے ذریعہ ہماری دادی کو بہتر سے بہتر ثواب پہنچ سکے، ثواب مل سکے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مردے کو دفن کرنے کے تیسرے دن یا 10ویں دن یا 40ویں دن یا 1 سال کے بعد، جب تک کہ اس نام پر غریبوں کو کھلایا نہ جائے، جب تک کہ مدرسہ کے بچوں کو دعوت نہ دی جائے، تب تک کہ ان کو ثواب پہنچانا ممکن نہیں ہوتا، اور تب تک کہ ہم مردے کا حق ادا نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ سارے طریقے غلط ہیں، بلکہ اگر آپ تجزیہ کریں گے تو بر صغیر ہند و پاک میں ہندوؤں کے ہاں یہ سارا کا سارا رسم پایا جاتا ہے۔ ان کے ہاں تیسرے دن باضابطہ کھانا بنایا جاتا ہے، غریبوں کو کھلایا جاتا ہے، خاندان کے لوگوں کو کھلایا جاتا ہے۔ بہت ساری جو روایتیں ہندوؤں سے مسلم سماج میں آئیں، ان میں سے ایک یہ روایت بھی ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی تیسرے دن نہیں کھلائیں گے، 10ویں دن نہیں کھلائیں گے، 40ویں دن نہیں کھلائیں گے، 1 سال پر نہیں کھلائیں گے، لیکن بیچ میں کبھی کھلائیں گے۔ یہ بیچ میں کہیں کبھی دعوت دے کر کے کھلانے کی جو بات آتی ہے، اصل میں اسی روایت کا یہ بھی حصہ ہے۔ اس لیے دعوت دے کر غریبوں کو بلانا، بھوج کے طور پر کھانا بنانا، پھر غریبوں کو کھلانا، اس میں کوئی معنویت ہے ہی نہیں۔ یہ مشابہت ہوتی ہے انہی دنوں سے، شرعی ناحیہ سے۔ اگر ہم غور کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ کی 2 بیویاں وفات پائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی کئی بیٹیاں وفات پائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے بہت سارے صحابہ وفات پائے، شہید ہوئے، بہت ساری صحابیات وفات پائیں، لیکن کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیجا کیا ہو، یا 10واں کیا ہو، یا 40واں کیا ہو، یا برسی کی ہو۔ کیا یہ باتیں اتنی سخت تھیں یا اتنی زیادہ تھیں کہ حدیث کی کتابوں میں نہیں آ سکتی تھیں؟ حالانکہ ہمارا دین مکمل ہے۔ تو دین میں ادھر ادھر سے مکس کر کے ہمیں دین بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا دین خود مکمل ہے۔ ہماری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو طریقے عام طور پر اختیار کیے جاتے ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے ذریعہ ہم مردوں کو ثواب پہنچاتے ہیں، نہیں، یہ ایجاد بندہ ہے، انسانوں کا اختیار کیا ہوا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری شریعت میں کوئی نیا کام ایجاد کیا جو ہماری شریعت میں سے نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں، وہ مردود ہے۔ گویا کہ اگر کوئی آدمی تیجا کرتا ہے، 10واں کرتا ہے، 40واں کرتا ہے، برسی مناتا ہے، تو یہ غیر قوموں کی دیکھا دیکھی مسلم سماج میں یہ طریقے آ گئے ہیں۔ اب ہم یہ عرض کریں گے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں ہے، ہماری شریعت کی تعلیم نہیں ہے، اس لیے یہ کام ہمارے چہرے پر مار دیا جائے گا اور اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ ہاں، ہماری شریعت نے مردوں کو ثواب پہنچانے کا طریقہ بتا دیا ہے،
اس لیے ہمیں اپنی شریعت کو فالو کرتے ہوئے مردوں کو ثواب پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ چاہیں تو مردے کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں۔ اگر مردے کے کچھ روزے چھوٹے ہوئے تھے تو ان روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ ایک بندہ جب مر جاتا ہے تو دنیا سے اس کا تعلق کٹ جاتا ہے، البتہ 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، صدقہ جاریہ، علم نافع جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو اگر اولاد نیک ہے اس کے لیے دعا کرے تو دعا کرنا مردے کو ثواب پہنچانے میں اکثیر کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کثرت سے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ کے والدین کی وفات ہو گئی ہے، آپ کی دادا دادی کی وفات ہو گئی ہے، کثرت سے دعا کیجیے، قبولیت کے اوقات میں دعا کیجیے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ کے درجات بلند کیے جاتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے، اے میرے رب، میرے درجات کیوں کر بلند کیے جا رہے ہیں؟ تو اس سے کہا جاتا ہے، تیرے بعد تیری اولاد کی تیرے لیے دعا کرنے کی وجہ سے تیرے درجات بلند کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے اپنے مردوں کے لیے۔ ہم دعا نہیں کرتے اور غیر شرعی طریقہ اختیار کرتے ہیں ایصال ثواب کے لیے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو ہم جتنا چاہیں خرچ کریں، غریبوں میں خرچ کریں، ان کی طرف سے صدقہ کریں، مدرسے میں کچھ پیسے دے دیں، قرآن خرید کر کے مدرسے میں دے دیں، غریبوں میں تقسیم کریں۔ جب تک کہ قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ دینی کتابیں صدقہ کر دیں، ان کی طرف سے کنواں کھودوا دیں، ان کی طرف سے خیر کا کوئی کام کرا دیں، جب تک کہ وہ خیر کا کام ہوتا رہے گا ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ سب کے سب صدقہ جاریہ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ ایسا کریں، صدقہ کریں، لیکن ایک دن میں غریبوں کو بلانا، گھر پہ کھانا بنا کر کے ان کو کھلانا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ کام کرانا، جیسے قرآن خوانی کراتے ہیں، مردے کے ایصال ثواب کے لیے اتنی مرتبہ ذکر کراتے ہیں، یہ سب غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے دیا ہے تو آپ مردے کی طرف سے زیادہ صدقہ کیجیے۔ 10,000، 50,000، 2 لاکھ، 4 لاکھ آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں، خرچ کیجیے، مدرسہ بنا دیجیے، دعوتی سینٹر قائم کر دیجیے، جتنا ہو سکتا ہے آپ مردے کی طرف سے کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق عمل کرنے اور شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔